اب یہ انٹرویو لیا اور وہ انٹرویو کے بعد جو میں نے لاوا صاحب کے یہ ٹوپی ڈرامے دیکھے، میں نے جب تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بات کی نا ان سے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اختر لاوا لاہور دا پاوا اختر لاوا اور گندے گندے اشارے کرو. میں نے ان سے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آپ نے یہ نعرہ نہیں لگانا، آپ نے صرف لگانا ہے لبیک یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اختر لاوا صاحب نے جو بات کی، انہوں نے بات کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الرٹ پاکستان. ہمارے ساتھ الرٹ پاکستان کے جو اونر ہیں، جو ایک بہت ہی بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوبرز ہیں، اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور انہوں نے اختر لاوا جو لاہور میں بہت زیادہ اس وقت جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر اور ہر جگہ بہت زیادہ فیمس ہوئے ہیں. اور شاہ صاحب نے انٹرویو ان کا لیا تھا لیکن انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ تھی اور کیا اس انٹرویو میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا، وہ ساری باتیں اور کچھ تحریک کے معاملات ہم اپنے بھائی سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں انشاءاللہ لاوا صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جیسے جیسے آپ مجھ سے پوچھتے جائیں گے. جی تو شاہ صاحب آپ نے اختر لاوا کا انٹرویو کیا تھا اور وہاں پہ بہت زیادہ یوٹیوبرز اس وقت موجود بھی تھے، تو پھر آپ نے کیا وجہ تھی کہ آپ نے تحریک لبیک کے متعلق بھی ان سے پوچھا تھا اور پھر اپلوڈ کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو میں شاہ صاحب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اختر لاوا صاحب کا جب میں انٹرویو لینے گیا ہوں تب کافی یوٹیوبر تھے جو انٹرویو لے رہے تھے. ویٹ بھی کرنا پڑا، ظاہری بات ہے، تو ویٹ کیا. لیکن اختر لاوا صاحب کا جب ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا نا تو پھر ہمیں عجیب سا ہی فیل ہوا. اور سب جو اینکر تھے جو بات چیت کر رہے تھے اختر لاوا صاحب سے، وہ بس ان کی شہرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. جبکہ میں نے کہا یار سبھی ایک ہی بات کر رہے ہیں، میں کیوں نہ چینج کروں ٹاپک. میں نے اختر لاوا صاحب سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں پوچھا. میں نے لاوا صاحب کی ایک ویڈیو تھی وہ دیکھی تھی جب بابا جی کا پہلا عرس تھا، تب اختر لاوا صاحب چہلم شریف، ہاں چہلم کا ختم تھا، تو تب نا اختر لاوا صاحب جو نا جیسے کہہ لیں کہ وجدانی کیفیت تھی. تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے یاد تھا. جب میں اس دن دیکھا نا میں نے کہا یہ تو وہی ہیں جو بابا جی کے چہلم پہ اس طرح ہو گئے تھے جن پہ کیفیت آ رہی ہوئی تھی. اب اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت تھی، کیا راز. وہی کے نارے لگاتے لگاتے وہ ایسے ایسے گر گئے تھے وہ. تو تب وہ ایسے پاوا نہیں تھے، ان کے پاوے سیدھے ہو گئے، پاوے سیدھے ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے جب تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بات کی نا ان سے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اختر لاوا لاہور دا پاوا اختر لاوا اور گندے گندے اشارے کرو. میں نے ان سے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آپ نے یہ نعرہ نہیں لگانا، آپ نے صرف لگانا ہے لبیک یا رسول. سبحان اللہ. میں نے ان سے لبیک کا نعرہ لگایا. مسٹیک یہ ہوئی کہ میری اس دن ویڈیو کی جو وائس تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے وہ ایڈیٹنگ کی اس کے پیچھے اپنی وائس لگائی اور اس کے ساتھ ہی میرا موبائل کا جو سافٹ ویئر وہ خراب ہو گیا. یعنی اختر لاوا صاحب وہ واقعی ہی موبائل میں لاوا یہ ظاہری بات ہے جتنا خطرناک نام ہے لاوا کیا ہے، آگ کے شعلے، یہ لاوا ہے. تو وہ جیسے میرے موبائل میں آیا تو اس کی وہ سافٹ ویئر کا مسئلہ بن گیا. اب حافظ سعد حسین رضوی کے متعلق آپ نے کیا پوچھا اور کیا جواب دیا اس نے کہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں کیا؟ میں نے جب ان سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں بات کی کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کیسے ہیں تو انہوں نے کہا وہ بندے گڈ ہیں. جب میں ان سے ملا تھا وہ بہت چھوٹے تھے، تو اب تو وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں بابا جی کو جانتا ہوں، علامہ سعد رضوی صاحب کو جو ہے نا وہ کم ہی ان سے اب بات چیت ہوتی ہے. انہوں نے ایک اور بات کی کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب گلشن اقبال پارک میں گئے تھے. میرے خیال میں کہ علامہ صاحب شاید ہی کبھی گئے ہوں گلشن اقبال پارک میں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کس وقت مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میں واک کر رہا تھا تو علامہ سعد رضوی صاحب ایک بندہ تھا ان کے ساتھ، وہ آئے تھے تو ان سے میں نے بات چیت کی. تو علامہ صاحب کبھی شاید نہ گئے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اقبال پارک ہمارے ادھر قریب ہی اقبال ٹاؤن میں، تو وہ ساتھ بھائی چلتے چلتے کبھی مارننگ واک کے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جتنے امیر بننے سے پہلے، تحریک لبیک کے امیر بننے سے پہلے کی یہ بات ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لبیک کے جب تحریک لبیک کے امیر ہونے سے پہلے وہ جا سکتے ہیں. تحریک کے معاملات ہیں اور ان سے محبت کرنے والے جہاں دیکھتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. اس وجہ سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب اب ویسے نہیں جاتے.
اور اختر لاوا صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی اور بہت بڑا دعویٰ کیا، میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ جب میں نے لاوا صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ تحریک اچھا کام کر رہی ہے، تو لاوا صاحب نے کہا الحمدللہ یہ تحریک اچھا کام کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ لاوا صاحب جو ہے نا وہ نون لیگ کی طرف سے ہیں، وہ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں، شہباز شریف مریم نواز کی طرف، وہ ان کی پارٹی کے ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک جو کام کر رہی ہے یہ 100% صحیح کام کر اس رہی ہے. سے تو جی دیکھیں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا کوئی بھی جس بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھنے والے ہیں یا سیاسی جماعت سے ہیں، تو آپ اس بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو نظریہ ہے اور جو جس طرح سے وہ کام کر رہے اسی ہیں، طرح ہی. ہاں وہ اس کو ہم پیچھے نہیں کر سکتے یا اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ نہیں تحریک لبیک کوئی کام نہیں کر رہی. تحریک لبیک کے کام کو ہر کوئی سراہتا ہے. تو میں نے جب لاوا صاحب سے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ لبیک والے کام کر رہے ہیں. جب انہوں نے لاہور دا پاوا اختر لاوا یہ نعرہ لگایا تو میں نے کہا یہ نعرہ نہ لگائیں، آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سبحان اللہ، سبحان بلند کیے اور لبیک کے نعرے لگائے. ماشاء اللہ. یعنی اس وقت بھی ویسی کیفیت میں انہوں نے نعرے لگائے. لبیک کے نعرے لگائے تو میں بہت خوش ہوا. وہاں پہ لوگ بھی کہتے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ. الحمدللہ لبیک الحمدللہ ہماری جان ہے. ہم لبیک یا رسول اللہ کے لیے ہماری جان حاضر ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردنیں لے کے بیٹھے ہیں. ہمیں تو اپنی گردنوں کا بھی فکر نہیں ہے. انشاءاللہ جب تک ہمارے قائد علامہ سعد رضوی صاحب ہیں اور ہماری اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ان کے لیے ہر دم حاضر ہیں انشاءاللہ. فضنس بھائی بھی ہوں گے تو ہم اس تحریک کے ساتھ انشاءاللہ حافظ. جس طرح سے ہماری جان ہے حافظ سعد حسین رضوی اس صاحب. طرح سے ایک لاسٹ پہ ناظرین آپ سب لوگوں کے لیے ایک بات ہے کہ اختر لاوا نے جو ایک بات کی تھی، تو جب شاہ صاحب نے مجھے وہ بات بتائی تو میں سن کے ایک دم حیران رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کے جو ہیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ بھی خوش ہوں، ہمارا جو مالک ہے، خالق ہے، ہمارا خدا ہے، وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. تو ایک ایسی بات مجھے شاہ صاحب آپ نے بتائی تھی کہ وہ آپ بتانا پسند کریں گے اختر لاوا کے متعلق کہ اختر لاوا جو ہے اس کو جو ہے وہ معاملہ آپ اپنی زبان سے ناظرین کو بتائیں. میں نے جب انٹرویو کیا نا لاوا صاحب وجدانی کیفیت میں آگے تھے. وہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ جس طرح چیلم پہ وجد آیا اسی طرح لاوا صاحب بات کرتے کرتے نا ایک حب رسول ہوتی ہے، شاید وہ حب اٹھی اور انہوں نے یہ بہت بڑی بات کر دی. شاید اس کا انہیں بھی کم ہی پتہ ہو کہ میں نے یہ بات کی ہے، لیکن میں نے یہ ریپیٹ نہیں کیا تھا ان سے سوال. تو میں اب بات جو بتانے جا رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن میں نے جو سنا ہے جھوٹ اختر لاوا پتہ نہیں جھوٹ بولتے ہیں. چلو جو اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. یہ تو وہی کہہ رہے تھے. تو میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ پاک سب کو نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے. اختر لاوا صاحب نے جو بات کی، انہوں نے بات کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. میں نے جب یہ سنا نا تو میرا دل بھی کیا کہ میں لاوا صاحب کے ہاتھ چوموں، یار ان کے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، سبحان اللہ. وہ کتنے یہ خوش بخت لوگ ہیں. تو میں نے جب یہ انٹرویو لیا اور وہ انٹرویو کے بعد جو میں نے لاوا صاحب کے یہ ٹوپی ڈرامے دیکھے، اس کے بعد مجھے عجیب سا فیل ہوا. یار میں نے کہا نبی پاک کی زیارت جس سے نصیب ہوتی ہے وہ تو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. تو وہ کیونکہ ہم نے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ شاید اس کا کوئی ایسا عمل لاوے کا وہ پسند آ گیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی ہے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ شاید ہم 5 وقت کی نمازی، اسی طرح یہ بات ضروری ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے. فرض تو ہے نا، نماز تو فرض ہے نا، ہر مسلمان پر نماز تو فرض ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی پاک. اگر ہم نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہی نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہمیں نبی پاک خواب میں ملیں گے؟ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا بہت بڑا آپ نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا آپ نے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور اگر ہم وہی نہیں پڑھتے تو پھر ہم وہ دعویٰ کرتے ہیں. تو لاوا صاحب نے جب یہ بات کی تو میں سن کے پریشان بھی تھا اور حیران بھی تھا کہ واقعی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب آپ سے یہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو لاوا صاحب نے بات کی ہے، جو بات کی ہے، اب انہوں نے اللہ پاک نے انہیں عزت دے تو دی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہوں انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے. میں نے جو سنا الحمدللہ میں نے وہ بتایا اپنے ناظرین کو. میرے سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیل ہو گئی ہے، اس وجہ سے معاملات جو ڈسٹرب وہ آپ کا موبائل ہی وہ سافٹ ویئر ہی اس کا لاوے اختر لاوا کا اتنا لاوا نکلا کہ شاہ صاحب کے موبائل کا جو سافٹ ویئر ہے وہی لاوے کی طرح
اور موبائل جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والا تھا، لیکن اس کا جلدی نہیں اللہ پاک خیر اپڈیٹ کروا لیا گیا۔ جی سافٹ ویئر میں نے اپڈیٹ کروایا اس سے۔ جی شاہ صاحب، اب لاسٹ میں ہمارے ویورز جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تحریک لبیک کے، خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کے متعلق، کیونکہ ابھی الیکشنز کا بھی دور ہے، اور اس کے متعلق آپ اپنے ناظرین کو بھی بتائیں، اور کیا آپ کہنا چاہیں گے اپنے میں سب کو یہی کہوں گا جو محبت کرتے ہیں اتنی، اور جن کی وجہ سے ہم الحمدللہ آج ہمیں اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے، آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں، اور تحریک کا کام بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں۔ ہم اتنے چھوٹے سے ہم بھی کارکن ہی ہیں، تو ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میں سب کو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ سارے لوگ جو ہیں، کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کے لوگ، نہیں میں یہ سبھی کو عرض کر رہا ہوں جو دوسری بھی پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ دوسری پارٹیاں چھوڑیں، نہ کسی بلے نے لے کے جانا ہے آپ کو جنت میں، نہ کسی شیر نے جانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے لے کے جانا ہے ہمیں۔ یہ جو لبیک کا نعرہ دیا بابا جی نے، یہ ہمیں بہت بڑا دیا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں جو ویڈیو دیکھیں وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں، پاک کے دین کو تخت پہ لانے کی سارے مل کے کوشش کریں، انشاءاللہ یہ دین تخت پہ آئے گا۔ تمام لوگ 2023 کے الیکشن میں اس تحریک کو کامیاب بنائیں، انشاءاللہ یہ تحریک الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر کرے گی انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ حافظ سید حسنین شاہ بخاری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ سے حافظ بھی ہیں، پھر حافظ ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ نے ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ماشاءاللہ سے تلاوت بھی بہت پیاری کرتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی بہت اچھی آواز میں ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، آپ سب لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔